دوستوں، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ لیبیا نے سہارا ڈیزرٹ کے اندر اگر دنیا کی سب سے بڑی ریور بنائی تو بنائی کیسے؟ سہارا ڈیزرٹ جہاں پانی کی بھی ایک بوند تک موجود نہیں، لیکن لیبیا نے وہاں لاکھوں کیوبک میٹر تازہ پانی لے آیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس پروجیکٹ کو 8 ونڈر آف دا ورلڈ کا نام کیسے دیا گیا؟ لیکن ایسا کیا ہوا کہ آج اس کو کوئی نہیں جانتا اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا؟ تھنک اسکول کی ویڈیو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، قدرت نے دنیا کو بے پناہ ریسورسز سے مالا مال کیا ہے، اور قدرت نے یہ ریسورسز اپنے حساب سے تقسیم بھی کیے ہیں۔ پانی کی اگر بات کی جائے تو دنیا کا 75% حصہ پانی پر مشتمل ہے، لیکن ہم یہ پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ جو پانی استعمال کے قابل ہے وہ صرف 3% ہے، اور اس 3% میں بھی 2.5% زمین کے اندر ہے اور باقی گلیشیئرز میں ہے۔ باقی جو بچا 0.5% وہ بھی دنیا میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا۔ کچھ ممالک تو ایسے ہیں جہاں پینے تک کا پانی موجود نہیں ہے۔ اب اس معاملے کے ساتھ سلوشنز بھی بڑے ہیں۔ کہیں پر سمندر کے پانی میں سے سالٹ نکال کر اسے یوز کیا جاتا ہے، تو کہیں آرٹیفیشل رین کرا کر پانی کو سٹور کیا جاتا ہے۔ اور ساؤتھ افریقہ کے تو حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ انہوں نے پچھلے دنوں آئس برگ کو ٹو کر کے اپنے ملک تک لانے کا پلان بنایا تھا۔ آج ہم ایک ایسے سلوشن پر بات کریں گے جس پر یقین لانا بہت مشکل ہے۔ تقریباً 50 سال پہلے معمر قذافی نے لیبیا میں سب سے بڑی مین میڈ ریور بنانے کا ایک نہ صرف اعلان کیا بلکہ اسے پورا کر کے بھی دکھایا۔ لیبیا، جس کو سیٹلائٹ میپ میں بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر بالکل بھی ہریالی موجود نہیں ہے، جہاں بارش اتنی نایاب ہے کہ کئی سالوں تک لوگ بارش نہیں دیکھ پاتے۔ اس سچویشن میں لیبیا نے آخر یہ سب کیسے کیا؟ لیبیا کا 99% حصہ ریگستان ہے۔ یہاں پڑنے والی گرمی کا اندازہ تو آپ لوگ لگا چکے ہوں گے۔ یہاں اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ زمین پر اگر ایک قطرہ پانی گر جائے تو وہ بھی فوراً ایوپوریٹ ہو جاتا ہے۔ کروڈ آئل کے حساب سے لیبیا کے پاس US سے زیادہ ریزروز موجود ہے آئل کے، لیکن فریش واٹر کی اگر بات کی جائے تو یہاں ایک بھی نیچرل ریور نہیں ہے۔ 1950 میں جب یہاں آئل ڈھونڈا جا رہا تھا تو یہاں آئل کے ساتھ ساتھ ایک اور خزانہ بھی ملا، اور وہ خزانہ تھا پانی کا۔ سہارا ڈیزرٹ، جہاں لوگوں کو پانی کی بوند تک نظر نہیں آتی، وہیں زمین کے نیچے تقریباً 1.5 لاکھ کیوبک کلومیٹر پر فریش پانی کا خزانہ ملا۔ اندازہ لگایا جائے تو یہ سہارا ڈیزرٹ کے نیچے ملنے والا پانی اتنا زیادہ تھا کہ اگر پوری دنیا بھی اسے 40 سال تک استعمال کرے تو وہ پانی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ سارا پانی وہاں پایا گیا جہاں خاص لیبیا موجود تھا، یعنی کہ لیبیا کے ہی اندر یہ پانی زمین کے نیچے موجود تھا۔ اس وقت کے ڈکٹیٹر معمر قذافی نے اس اپرچونٹی کو کسی بھی طرح مس نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ پانی نکال کر لیبیا کے تمام شہروں تک پہنچایا جائے، تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ یہ پلان جتنا سننے میں آسان تھا اتنا اس کو عمل کرنے میں مشکل، کیونکہ پہلے معلوم ہوا کہ لیبیا کا یہ پانی ساؤتھ میں پایا جاتا ہے، جبکہ زیادہ تر شہر جو تھے وہ لیبیا کے نارتھ میں موجود تھے۔ تو نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان کا جو فاصلہ تھا وہ بھی کافی زیادہ تھا۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہاں پہ یہ آ گیا کہ اس ریور تک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے آپ کو تقریباً 2820 کلومیٹر تک ریور کھودنی پڑے گی۔ یہ اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آپ سمجھ لیں اسلام آباد سے کراچی تک کا آنا جانا۔ جب قذافی کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے ہمت نہ ہاری، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ آ گیا۔ ایکسپرٹس نے بتایا کہ سہارا ڈیزرٹ انتہائی گرم ہے، تو اگر یہ ریور اوپن زمین کے اوپر سے جائے گا تو آدھے سے زیادہ پانی جاتے جاتے ہی بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ اس مسئلے کا ایک ہی سلوشن تھا کہ 2220 کلومیٹر لمبی ریور کو زمین کے اندر یعنی انڈر گراؤنڈ کیا جائے۔ اس کے لیے بڑے بڑے پائپس کی ضرورت تھی، ان پائپس کی جن کی موٹائی تقریباً 13 فیٹ رکھی گئی اور وزن 80 ٹن رکھا گیا، اور تقریباً 5 لاکھ ایسے پائپس بنانے کا فیصلہ ہوا۔ لیبیا کے اندر اس پائپ کو بنانے کے لیے ایک کارخانہ لگایا گیا، اور یہ خاص پائپ جو کنکریٹ کے بنے تھے اس کو کارخانے کے اندر بننا شروع ہو گئے۔ اس پائپ پر تقریباً 15 کلومیٹر کی سٹیل وائر گھمائی گئی۔ اتنی سٹائل وائر استعمال کی گئی کہ اگر ساری وائرز کو سیدھا کر کے آپس میں جوڑ دیا جائے تو وہ دنیا کے گرد 100 بار گھوم جائے۔ اب 1980 میں پائپ بننے کا کام سٹارٹ ہو چکا تھا، اور یہ پائپ بڑے بڑے ٹرکس میں لوڈ ہو کر سائٹ پر جاتے تھے جہاں یہ لگنے والے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت لیبیا میں کوئی روڈ نیٹ ورک موجود نہیں تھا،
تو اس وقت معمر قذافی نے یہ ٹھیکہ ایک ساؤتھ کورین کمپنی کو دیا اور انہوں نے پہلے فیز میں 3200 کلومیٹر کی روڈ بنائی۔ اس کے بعد کھدائی کا کام سٹارٹ ہوا اور پائپس زمین کے اندر تقریباً 20 فٹ زمین کے اندر بچھنا شروع ہو گئے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس پروجیکٹ میں تقریباً 3 ارب کیوبک فیٹ پتھر کھودے گئے اور یہ اب فیز 1 کا حصہ تھا۔ اس وقت تک لیبیا کے فیز 1 میں تقریباً 5 ارب ڈالر خرچ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد فیز 2 کا کام شروع ہوا جس میں پائپس کو سب سے پہلے ٹریپولی تک بچھانا تھا۔ ٹریپولی سٹی لیبیا کا سب سے بڑا اور کیپٹل سٹی ہے اور 700 کلومیٹر لمبائی پر پائپ بچھانے کا کام شروع ہوا اور اس کے بعد بنگازی تک یہ پائپس لائے گئے جو کہ لیبیا کا دوسرے نمبر کا بڑا سٹی ہے۔ اس پروجیکٹ میں تقریباً 5 بڑے بڑے واٹر ریزروائر بنائے گئے۔ یہ ریزروائر ایکسس پانی کو اسٹور کرنے کا کام کر رہے تھے۔ ان ریزروائر کا ڈائیمیٹر تقریباً 1 کلومیٹر رکھا گیا۔ ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ پروجیکٹ دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ ریور ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم بھی ہے۔ زمین سے نکلنے والا پانی نہ صرف 6.7 ملین لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا بلکہ لیبیا کے ایگریکلچر ریکوائرمنٹس اور انڈسٹریل ریکوائرمنٹس کو بھی پورا کرتا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس پروجیکٹ پر تقریباً 25 بلین ڈالر لگے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ لیبیا نے 3 فیزز کمپلیٹ کرتے وقت کسی بھی فائنینشیل ریسورسز کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیبیا کو ان 3 فیزز کے اندر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ دوستو یہ بات تو ماننی ہوگی کہ معمر قذافی کی ایڈمنسٹریشن ایک بہت مضبوط ایڈمنسٹریشن تھی جس کے اندر کرپشن کے چانسز انتہائی کم تھے۔ البتہ یونیسکو کی ٹیم نے اس پروجیکٹ کے اندر جو انجینئرز کام کر رہے تھے ان کو ٹریننگ ضرور دی تھی۔ کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ سہارا ڈیزرٹ کے نیچے یہ پانی لیبیا اگلے 100 سالوں تک استعمال کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر لیبیا سمندر کے پانی کو قابل استعمال بناتا تو اس کا خرچہ 10 گنا ان پائپس کے پروجیکٹ سے زیادہ ہوتا۔ پوری دنیا میں اس پروجیکٹ کے چرچے ہونا شروع ہو گئے تھے لیکن دوستوں برا وقت کبھی بھی بتا کر نہیں آتا۔ 2011 میں سول وار سٹارٹ ہو گئی اور معمر قذافی کو مار دیا گیا اور نیٹو کی ایک ایئر اسٹرائک میں وہ فیکٹری نشانہ بن گئی جو فیکٹری ان پائپس کی کنسٹرکشن کا کام کر رہی تھی۔ جیسا کہ 3 فیز پہلے کمپلیٹ کیے جا چکے تھے اور چوتھے اور 5ویں فیز میں لیبیا کے تمام چھوٹے شہروں تک وہ پانی پہنچانا تھا اور اسی کے لیے وہ پائپس کی کنسٹرکشن چل رہی تھی، لیکن نیٹو کی اسٹرائک نے وہ فیکٹری تباہ کر ڈالی۔ 2014 کی دوسری سول وار نے لیبیا کے بہت حالات بگاڑ دیے۔ نہ ہی 2014 کے بعد پائپ کی مینٹیننس پر کام ہوا اور نہ ہی پائپ کی ریپیئر پر کام ہوا جس کی وجہ سے کئی بار پانی کی سپلائی ڈسٹرب رہی۔ 2014 سے 2020 تک لیبیا کے برے حالات نے اس پروجیکٹ کو بدترین نشانہ بنایا۔ درمیان میں کئی بار پانی کی سپلائی بالکل ختم ہو چکی تھی اور پانی بالکل ناپید ہو چکا تھا۔ 2020 میں کچھ ملیٹنٹ گروپس نے ٹریپولی تک پانی پہنچانے والے اسٹیشن پر حملہ کر دیا اور وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور آج لیبیا میں یہ حالات ہیں کہ ٹریپولی تک کی سٹی میں جہاں پر سب سے پہلے پانی پہنچایا گیا تھا وہاں تک پانی کا اب نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اور بات کی جائے ریزروائرز کی تو وہ بھی کافی حد تک خالی ہو چکے ہیں۔ آج ایک بار پھر لیبیا واٹر کی سٹوریج کا سامنا کر رہا ہے اور بدترین شارٹ فال چل رہا ہے۔ دوستوں امید ہے آپ کو ہماری تھنک اسکول کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔